جی السلام علیکم دوستو، ہیبت خان اللہ کا ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اپنے یوٹیوب چینل لیگل ایڈوائس کے توسط سے آپ دوستوں سے ایک مرتبہ پھر آج مخاطب ہے۔ تو دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں عوام الناس کے لیے اور ینگ لائرز کے لیے، میرے ینگ بھائیوں کے لیے لرننگ کے لیے بہت کچھ ہے۔ تو بات ہم کرتے ہیں پرائیویٹ کمپلینٹ کی۔ پرائیویٹ کمپلینٹ سیکشن 200 کوڈ آف کرمنل پروسیجر کہ یہ کیسے فائل کی جاتی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کی پروسیڈنگز کیسے ہوتی ہیں، اور ایک ملزم کو آپ پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کر کے سزا کیسے دلوا سکتے ہیں۔ اور اس کے حوالے سے جو عام بات ہے وہ یہ ہے کہ کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر جو ہے وہ پرائیویٹ کمپلینٹ کا کیا رول ہے۔ تو ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پرائیویٹ کمپلینٹ کو سمجھنے کے لیے چند ایک پریپوزیشن جو ہیں ان کا سہارا لینا پڑے گا، اور کچھ ایگزامپلز اس میں ہوں گی، اور لیٹسٹ کیس لاز بھی جو ہیں وہ اس ویڈیو میں ڈسکس کیے جائیں گے، جو کہ ہمارا جو یہ لرننگ کا ایک پروسیس ہے اس کو مزید جو ہے وہ پیوریفائی کر دیں گے۔ تو دوستو، بات یہ ہے کہ پرائیویٹ کمپلینٹ جو ہے اس کی ضرورت کب پیش آتی ہے، یہ ایک اہم کویشچن ہے جس کے جواب کے لیے ہمیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا، کیونکہ سول نیچر کا جب کبھی بھی کوئی ڈسپیوٹ آتا ہے تو آپ کے علم میں ہی ہوگا کہ جو دعوے دار پارٹی ہوتی ہے وہ کورٹ میں اپنا دعویٰ فائل کرتی ہے، جبکہ اس کے برعکس دیکھیں جو کرمنل سائیڈ ہے وہاں پہ کوئی بھی اوفینس ہو، چھوٹی نوعیت کا کوئی اوفینس ہو جائے یا بڑی نوعیت کا کوئی بھی اوفینس ہو جائے، جیسے 302 ہے، مرڈر ٹرائل یا اس طرح کے کوئی بھی معاملات آ جائیں، تو اس کے لیے جو پراپر فارم اڈاپٹ کیا جاتا ہے الٹیمیٹلی اس نے کورٹ میں ہی ہونا ہوتا ہے ڈیسائیڈ جو ہے، لیکن اس کے لیے جو فارم اڈاپٹ کیا جاتا ہے وہ پہلے جو سائل ہوتا ہے، جو اگری پارٹی ہوتی ہے وہ اپنی اپلیکیشن جو ہے متعلقہ تھانہ میں یا متعلقہ اور فارم جیسے اویلیبل ہیں ان پہ گزارتا ہے، اور وہاں سے انویسٹیگیشن ہو کے اور اس کے بعد جو ہے کہ رپورٹ جو ہے وہ عدالت کے ہاں تھرو پراپر چینل جو ہے وہ سبمٹ کروائی جاتی ہے، جس پہ عدالت جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ انویسٹیگیشن کی کیا صورتحال ہے، یا کورٹ کو اس پہ کوگنیزنس لینی چاہیے کہ اس کو فردر پروسیڈ کرنا چاہیے یا اس کی ضرورت نہ ہے۔ تو ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بیسیکلی سب سے پہلے جو پرائیویٹ کمپلینٹ کو سمجھنے کا مرحلہ ہے اس میں عام چیز یہ ہے کہ آپ کوگنیزنس جو پولیس کی ہے اس کو سمجھیں کہ پولیس کی کوگنیزنس کن کیسز میں ہے اور کون سے کیسز پولیس کے لیے نان کوگنیزیبل ہیں۔ نان کوگنیزیبل سے مراد یہ ہے کہ کن کیسز میں پولیس جو ہے وہ ان کو منع کیا گیا ہے کہ آپ ڈائریکٹلی ایف آئی آر لانچ نہیں کر سکتے، میجسٹریٹ کی پرمیشن کے علاوہ معاملے کو انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح کے جو اوفینسز ہیں جو اسپیسیفکلی مینشن کیے گئے ہیں، یہ ضابطہ فوجداری جو ہے اس کے سیکنڈ شیڈول کے اندر یہ اسپیسیفکلی مینشن ہے کہ کون کون سے اوفینسز جو ہیں وہ ناٹ ٹرائبل ناٹ کہہ لیں۔ جی تو دوستوں، ہم بات کریں کہ کون سے اوفینسز ہیں جو کہ نان کوگنیزیبل ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ جب کبھی کوئی لڑائی ہو جاتی ہے، نارمل سی لڑائی ہوتی ہے، اس میں کوئی ہڈی وغیرہ نہ ٹوٹی ہو اور اس طرح کا کوئی بڑا جو ہے وہ فریکچر یا اس طرح کے معاملات نہ ہوں، تو آپ جب ڈاکٹر حاصل کر کے میڈیکل کے لیے جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب اپنی اوپینین میں جو اوفینسز لگاتے ہیں وہ اکثر دیکھنے میں آیا کہ 337L2 اور 337A1 اس طرح کے اوفینسز کو لکھ دیا جاتا ہے، جو خراشیاں ہوتی ہیں یا اس طرح کے معاملات میں یا رگڑ وغیرہ آئی ہوتی ہے۔ تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ وہ اوفینس بھی ہے، یعنی کہ اس پہ سزا بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس پہ ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ نان کوگنیزیبل ہے۔ اگر پولیس نے اس پہ پروسیڈ کرنا ہے تو ان کو ریکوائرڈ ہے اپنے علاقہ میجسٹریٹ کی پرمیشن کے۔ تو اس طرح کے معاملات میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اپلیکیشن تھانے میں گزارتے ہیں تو آگے سے آپ کو جواب ملتا ہے کہ یہ اس پہ ایف آئی آر نہیں ہو سکتی، تو اس کے بعد آپ کے پاس کیا ریمیڈی اویلیبل ہے، تو اس پہ آج بات کر رہے ہیں۔ جی تو ہم اس حوالے سے جب ہمیں پولیس جو ہے وہ انکاری ہو جاتی ہے ایف آئی آر درج کرنے سے، تو ہم جسٹس آف پیس کے پاس چلے جاتے ہیں، وہاں پہ اپلیکیشن گزارتے ہیں، پٹیشن گزارتے ہیں کہ ہمارا جو موقف ہے وہ اس طرح ہے اور یہ لڑائی ہوئی ہے اور اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں، تشدد ہوا ہے، تو اس پہ پولیس جو ہے ایف آئی آر نہیں لے رہی۔ تو جسٹس آف پیس صاحب جو ہیں وہ نارملی ہم جاتے ہیں کہ 154 کے تحت جو ہماری ایف آئی آر ہو جائے، لیکن جسٹس صاحب کیا کرتے ہیں کہ جسٹس آف پیس یا تو اس کو خارج کر دیتے ہیں، اے ایس جے صاحب جو ہوتے ہیں، یا اگر اس پہ آرڈر فرمائیں بھی تو وہ چونکہ نان کوگنیزیبل ہے وہ 155 کے تحت جو ہے اس میں آرڈر فرما دیتے ہیں۔
اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ایس ایچ او کو ڈائریکٹ کرتے ہیں کہ یہ جو اپلیکیشن آپ کے پاس آئی ہے اس پہ پراپر پروسیجر اڈاپٹ کریں۔ وہ پروسیجر کیا ہے کہ نان کوگنیزیبل اوفینسز میں پولیس جو ہے وہ رپورٹ درج کرتی ہے اور اس کے بعد جو میٹر ہوتا ہے اس کو فارورڈ کرتے ہیں علاقہ میجسٹریٹ کے پاس کہ اس کی انویسٹیگیشن کے لیے وہاں سے جو ہے اجازت طلب کرنا ہوتی ہے۔ جی، تو ہم نے یہ پہلی سچویشن ڈسکس کی جس میں ہماری جو ایف آئی آر نہیں ہو پا رہی۔ اسی طرح ہم ایک دوسرے اوفینس کی بھی مثال لے لیتے ہیں، جیسے 386 ہے ایکسٹورشن، بتہ کے کیس ہو، بتہ کا کیس ہو، 10 سال اس میں سزا ہے، لیکن اس کو بھی نان کوگنیزیبل ہی ڈکلیئر کیا گیا ہے شیڈول کے اندر۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جن میں سزا بڑی ہو تو ان میں تو ایف آئی آر ضرور ہونی چاہیے۔ یہ لاء میں جو لکھ دی گئی بات ہے اسی کو فالو کیا جاتا ہے۔ جو اوفینسز نان کوگنیزیبل ہیں انہی کو مد نظر رکھ کے جو آگے چلا جائے گا، کورٹس اس کو فالو کرنے کی پابند ہیں۔ تو بیسیکلی یہ اتنا زیادہ نان کوگنیزیبل پہ ڈسکشن کا مقصد یہ تھا کہ جب کبھی بھی کوئی نان کوگنیزیبل میٹر آپ کے علم میں آ جائے یا اس طرح کے معاملات آپ کے سامنے ہوں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ آپ پھر بھی جو ہے وہ ڈائریکٹلی کورٹ میں جو ہے اپنا کیس لے جا سکتے ہیں تھرو پرائیویٹ کمپلینٹ۔ اور ایک دوسری سچویشن آتی ہے جب آپ کی ایف آئی آر تو کسی بھی میٹر پہ ہو گئی ہے، چاہے وہ کسی قسم کی ایف آئی آر ہے، وہ ہو سکتا ہے 406 کی ایف آئی آر آپ کی بنتی ہو، کوئی اور معاملہ ہو، کسی بھی قسم کا اوفینس ہو، اس میں آپ کی ایف آئی آر ہوگی ہے، لیکن آئی او صاحب جو ہیں وہ ملزم پارٹی کو فیور کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ ان کو ایک ملزم کو بے گناہ کر دیا، یا آپ کی ایف آئی آر کے اندر جو ہے وہ اوفینس ہی نہیں لگایا جو بنتا تھا، کہہ لیں اس کو جو پہلے جو نہیں لگایا گیا جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لگنا چاہیے تھا ایف آئی آر میں، اور آئی او صاحب مزید کیا بیڑا گھر کرتے ہیں کہ وہ اس چیز کو، اگر وہ ان کی کوئی میل آف آئی ڈی ہو تو دوسری پارٹی سے مل کے وہ مزید جو ہے اوفینسز جو ہے ایف آئی آر میں موجود بھی ہوں تو ان کو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں۔ رپورٹ سبمٹ کرواتے وقت وہ بالکل ایک نامنل سی رپورٹ سبمٹ کرواتے ہیں جس پہ کورٹ جو ہے وہ فردر پروسیڈ کر بھی لے تو اتنی بڑی سزا یا کوئی اس طرح کا معاملہ یا کوئی ٹینشن اکیوز کے لیے نہیں ہوتی۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ تفتیشی جو ہے اس کی بات، جی تو آپ یہ کہہ لیں کہ آپ تفتیشی جو ہے اس کی جو انویسٹیگیشن ہے آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں، یا وہ سرے سے ہی آپ کا کیس خراب کر دیتا ہے اور مکمل طور پر ملزمان کو بے گناہ کر دیتا ہے، یا اخراج رپورٹ مرتب کر کے بھیج دیتا ہے کہ یہ تو کرائم جو ہے وہ یہ اوفینس ہوا ہی نہیں، یہ وقوع ہی نہیں ہوا، اور اس پہ وہ اس طرح کے معاملات کر دیتا ہے، تو پھر آپ کے پاس جو ریمیڈی اویلیبل ہے وہ ہے پرائیویٹ کمپلینٹ۔ جی تو دوستو ابھی تک جو ہم نے ڈسکس کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پرائیویٹ کمپلینٹ کن کن سچویشنز میں جو ہے وہ فائل کرنی چاہیے، یا ہمارے لیے ریمیڈی جو ہے وہ اس میں اویلیبل ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پرائیویٹ کمپلینٹ کیسے فائل کی جاتی ہے۔ تو اس طرح ہے کہ جو اگریو پارٹی ہوتی ہے جس کے پاس کوئی میڈیکل ہے، کوئی اور ڈاکومنٹ ہے، اس کے گواہان ہیں، اس کی ایف آئی آر ہو چکی ہے، اس کی کاپی ہے، یا ایف آئی آر بھی نہیں ہوئی صرف اپلیکیشن ہے یا کوئی رپٹ نمبر ہے، تو اس پہ وہ ایک وکیل صاحب کو ہائر کرتے ہیں جو کہ میجسٹریٹ کی کورٹ میں سیکشن 200 سی آر پی سی کے تحت جو ہے وہ پٹیشن فائل کرتا ہے، جس کو ہم پرائیویٹ کمپلینٹ کہتے ہیں، وہ کمپلینٹ فائل کرتا ہے کہہ لیں۔ تو پرائیویٹ کمپلینٹ جو ہوتی ہے اس کے فرسٹ ڈے ہی یا کہہ لیں ایک آدھ دن کے اندر ہی کوئی نیکسٹ ڈیٹ پہ جو میجسٹریٹ صاحب ہیں وہ جو کمپلیننٹ ہوتا ہے، بیسیکلی جو مدعی آپ جس کو کہہ لیں یا مستغیث کہہ لیں، کمپلیننٹ کو ایگزامن کرتا ہے آن اوتھ، اس کی جو ایویڈنس ہے یعنی کہ وہ ایک سرسری شہادت ہوتی ہے، کرسری ایویڈنس جس کو بولتے ہیں، اس کو ریکارڈ کرتا ہے، ایک سمپل سا بیان ہوتا ہے جس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے جو گواہان ہوتے ہیں ان کا بھی اسی طرح کرسری ایویڈنس یعنی کہ سمپل جو ایک بیان ریکارڈ کیا جاتا ہے، اور ریلیونٹ جو ایویڈنس اویلیبل آن ریکارڈ ہوتی ہے میجسٹریٹ صاحب اس کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد میجسٹریٹ صاحب اپنی جو جوڈیشل مائنڈ ہے اس کو اپلائی کرتے ہیں کہ آیا کہ اس میں کورٹ کو فردر پروسیڈ کرنا چاہیے اور اکیوز جو ہے ان کو سمن کرنا چاہیے اور اس کیس کو جو ہے وہ پروسیڈ کرنا ہے، یا اس کیس کو وہ خارج کر دیتا ہے۔ تو جب خارج بھی کرتا ہے البتہ تو اس کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، اگر خارج بھی کر دے میجسٹریٹ صاحب آپ کی پرائیویٹ کمپلینٹ جو ہے تو آپ کے فائدے میں پھر بھی یہ ایک بات چلی جاتی ہے کہ پرائیویٹ کمپلینٹ خارج کرتے وقت، ڈسمس کرتے وقت جو ہے میجسٹریٹ جو وہ پابند ہے کہ اس کی ریزنز ریکارڈ کرے۔ تو اس نے جو ریزن ریکارڈ کرنی ہے وہ بیسیکلی آپ کا ایک ورشن جو ہے وہ
ریکارڈ پہ آ چکا ہے اور فردر آپ ڈفرینٹ فورمز پہ اس کو لے جا سکتے ہیں۔ اور ایک دوسری سچویشن ہے جس میں وہ اکیوز کو جو ہے یا جتنے بھی اکیوزڈ ہیں ان کو سمن کر لیتا ہے کہ آئیں اور آپ کے خلاف یہ معاملات جو ہیں یہ ایویڈنس یہ اویلیبل ہے، تو آپ آئیں اپنا ڈیفنس کریں اور اپنے آپ کو اپنے آپ کو جو ہے وہ بے گناہ ثابت کریں اور ملزمان جو اپنا ڈیفنس کریں۔ اس حوالے سے اگر وہ سمنز پہ نہیں حاضر آتے تو میجسٹریٹ کے پاس جیسے ضابطہ فوجداری کے تحت اختیارات ہیں کہ وہ ان کے وارنٹ نکال سکتا ہے بیلیبل نان ایبل، اور فردر پروسیڈنگز ان کے خلاف جو ہے وہ ہو سکتی ہیں۔ تو اس کے حوالے سے ایک لیٹسٹ ججمنٹ بھی آئی ہے جو کہ بیسیکلی اس کی لمیٹیشن کے حوالے سے ہے کہ کتنے ٹائم کے بعد بھی آپ جو ہے جو offense ہے اس کے کمٹ ہونے کے بعد وقوع ہونے کے بعد بھی اپنی جو ہے وہ جو پرائیویٹ کمپلینٹ اس کو فائل کر سکتے ہیں۔ 2023 PCRLJ 93 یہ ہے جی ججمنٹ جس کی یہ سائٹیشن ہے، اور یہ ہے محمد یار اینڈ 4 ادرز پٹیشنرز ورسز غلام حیدر اینڈ 2 ادرز رسپونڈنٹ۔ لاہور ہائی کورٹ لاہور کا یہ فیصلہ ہے جسٹس فاروق حیدر صاحب کی کورٹ کا، یہ 2023 کی ججمنٹ ہے، جس میں اس چیز کو اسرٹین کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کتنا ٹائم جو ہے اس کے بعد بھی پرائیویٹ کمپلینٹ جو فائل کی جا سکتی ہے۔ تو فیکٹس کچھ ایسے تھے کہ ایک محمد شریف نامی بندہ جو ہے وہ چونیا کے اندر اس کو مرڈر ہوتا ہے 2012 میں، اس کے بیٹا جو محمد عباس اس کی اپلیکیشن پہ جو ہے وہ تو دوستو محمد عباس جو مرڈر جس کا ہوا ہوتا ہے محمد شریف اس کا بیٹا ہے، اس کی درخواست پہ جو FIR ہو جاتی ہے، تو غلام حیدر جو کہ شریف کا ہی ایک بیٹا ہے وہ سیپریٹ ایک اپلیکیشن گزارتا ہے 2012 کے اندر سیم ڈے کہ جو میرا ورشن ہے اس کے مطابق جو ہے FIR درج کی جائے، تو اس کی FIR درج نہیں ہوتی۔ لیٹر وہ 22A/22B کی پٹیشن کرتا ہے جس پہ آرڈر ہو جاتا ہے کہ اس کی FIR جو ہے وہ لانچ کی جائے۔ ایک بات جو یہاں پہ قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ یہ 2012 کا معاملہ ہے، جبکہ 2018 میں سغرا بی بی کیس میں یہ پرنسپل سیٹ کر دیا گیا ہے کہ جب ایک میٹر پہ یا ایک وقوع پہ ایک FIR لانچ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد فردر اس پہ یا جو دوسری پارٹی ہے اس کو فردر جو اس کا کوئی ورشن ہے جو مخالف پارٹی ہے اس کی سیپریٹ FIR نہیں ہوگی، بلکہ اسی کیس کے اندر ضمنی کراس ورشن کے طور پر لکھ لی جائے گی، جس میں جو پارٹی ہوگی اس کو جو ملزمان ہوں گے ان کو فردر جو ہے بطور ایکیوز ہی ٹریٹ کیا جائے گا، لیکن سیپریٹ FIR نمبر یا اس طرح کا کوئی معاملہ سیپریٹ FIR کے نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ چونکہ اس سے پہلے کا معاملہ تھا تو سیکنڈ FIR کا آرڈر ہو جاتا ہے، تو مین وائل جو ہے جو اکیوز پارٹی اس میں محمد یار وغیرہ ہیں وہ چلے جاتے ہیں لاہور ہائی کورٹ لاہور، اور وہ وہاں سے اسٹے آرڈر اپنا حاصل کرتے ہیں کہ ہمارے خلاف پہلے ہی FIR لانچ ہو چکی ہے اور یہ پرائیویٹ کمپلینٹ کے تھرو ہمیں مزید جو ہے اس میں انوالو کیا جا رہا ہے۔ تو یہ معاملہ چلتے چلتے 2015 آ جاتا ہے، تو جو غلام حیدر ہے اس کے جو تو دوستو غلام حیدر کے جو کونسل ہوتے ہیں وہ وہاں ہائی کورٹ میں اپیئر ہوتے ہیں، لیکن محمد یار وغیرہ کی جو ریٹ پٹیشن ہوتی ہے اس میں آرڈر ہو جاتا ہے کہ یہ 22A/22B کے پٹیشن کے تحت جو آرڈر ہوا ہے ٹرائل کورٹ نے کیا ہے وہ غلط ہے اور اس کو سیٹ سائڈ کر دیا جاتا ہے۔ تو محمد یار جو غلام حیدر جو ہے جن کے والد کی ڈیتھ ہوئی تھی ان کے کونسل جو ہیں وہ انٹرا کورٹ اپیل فائل کرتے ہیں لاہور کے اندر، اور انٹرا کورٹ اپیل میں فردر جب پروسیڈنگز ہوتی ہیں تو غلام حیدر کے جو وکیل صاحب ہیں وہ اپنا بیان ریکارڈ کراتے ہوئے جو اپنی انٹرا کورٹ اپیل ہے اس کو وڈرا کر لیتے کہ ہم پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کر رہے ہیں۔ تو جب وہ آ کے جو ہے غلام حیدر اپنی پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کرتا ہے، پرائیویٹ کمپلینٹ فائل ہونے کے بعد جو ہے وہ ESJ صاحب جو ہے وہ اس کی کرسری ایویڈنس جو غلام حیدر کی ہے وہ ریکارڈ کرتے ہیں، اور فردر جو وہ میٹر انکوائری کے لیے فارورڈ کرتے ہیں علاقہ مجسٹریٹ کو۔ علاقہ مجسٹریٹ صاحب جو ہے غلام حیدر کے جو گواہان ہوتے ہیں اور ان کے ورشن کو ریکارڈ کرتا ہے، اور پلس جو ہے وہ جو ایویڈنس اویلیبل ہوتی ہے اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے 22A/22B کی جو پروسیڈنگز ہوئی ہوتی ہیں اور ہائی کورٹ تک جتنے بھی معاملات ہیں ان کو ریکارڈ کرتا ہے، اور وہ ایک رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کرتا ہے جس پہ ESJ چونیا جو ہیں وہ اکیوز کو پرائیویٹ کمپلینٹ کے اندر محمد یار وغیرہ کو سمن کر لیتے ہیں، وہ سمن ان کے جاری کرتے ہیں کہ آئیں اور اپنا ڈیفنس کریں۔ تو محمد یار وغیرہ جو ہیں وہ دوبارہ سے لاہور ہائی کورٹ لاہور چلے جاتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے،
اتنا پرانا میٹر ہے جس کے بعد جو ہے ہمیں دوبارہ سے اس میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ جی تو محمد یار وغیرہ کی ہی یہ پٹیشن تھی 2023 PCR LJ93 جس کا ڈیسائیڈ ہوا ہے، اس پٹیشن کو ڈسمس کر دیا گیا، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائیویٹ کمپلینٹ جو ہے اس کو فائل کرنے کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب سمن کر لیے جائے ایکیوز کو، تو اس میں صرف جو مین بات ہے جو ذکر کیا گیا جس کا وہ ہے سفیشینٹ ریزن جو ہے وہ اویلیبل ہے تو ان کو سمن کیا جا رہا ہے۔ تو سفیشینٹ ریزن جب سفیشینٹ کاز جب اویلیبل ہے اور ایکیوز کو سمن کر لیا گیا ہے، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کے خلاف کیس جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گیا ہے، بلکہ وہ اپنا ڈیفنس کر سکتے ہیں۔ وہ 342 کی سٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے ان کی، اور اس کے فردر وہ خود کو جو ہے بطور وٹنس جو ہے وہ 340 سب سیکشن 2 کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کا ڈیفنس جو ہے وہ لے سکتے ہیں، اور کیس جو ہے وہ اس کو پروسیڈ کر سکتے ہیں۔ جی تو دوستو، یہ ہیلڈ کیا گیا کہ جب اکیوز کے پاس بھی اپنا پراپر ڈیفنس کرنے کا ایک جو سسٹم ہے وہ اویلیبل ہے، کیونکہ کیس نے ابھی پروسیڈ ہونا ہے، ابھی سمن ہوئے ہیں، فردر ایویڈنس آنی ہے، اس پہ کراس کر سکتے ہیں ڈیفنس کونسل جو ہے، اور فردر کیسز میں وہ اپنا بیان جو بھی معاملات جس طرح کرمنل ٹرائل کے ہوتے ہیں ان کو فالو کیا جائے گا، اور ایک ڈیسیژن آنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے خلاف کیس اسٹیبلش ہو گیا، بلکہ یہ ہے کہ ان کو کال اپون کیا گیا ہے کہ وہ آئیں اور بطور ایکیوز جو ہے وہ کورٹ میں اپیئر ہو۔ تو یہ تھی پرائیویٹ کمپلینٹ جس کے تحت آج کی جو ڈسکشن تھی، اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم سمجھیں کہ نان کوگریزیبل offences میں ہم کیسے ملزمان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں، یا جب پولیس ہمارا کیس خراب کرتی ہے یا اور بر وقت ہم تبدیلی تفتیش نہیں کروا سکتے، جیسا کہ میری ایک پریویس ویڈیو میں یہ بات ڈسکس ہو چکی ہے کہ تبدیلی تفتیش کیا ہے اور یہ کیسے کی جاتی ہے۔ تو ان حالات میں جو ہے وہ پارٹی جو ہے اپنی پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کر کے بھی ریمیڈی جو ہے وہ سیک کر سکتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ٹاپک، اور اس کے ساتھ جو ہے کوئی بھی آپ دوستوں کا کویشچن ہو تو آپ جو ہے کامنٹ باکس میں وہ وہاں پہ کامنٹ سیکشن میں وہ پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نے ڈسکرپشن جو ہے اس ویڈیو کی اس کو ضرور دیکھنا ہے، اس میں یہ ججمنٹس کے حوالہ جات اور دیگر چیزیں آپ کو مل جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی انفارمیٹیو ویڈیوز جو ہے وہ شیئر کی جائیں گی۔ آپ کا دوست اور احمد خان لاکھ آپ کو السلام کہتا ہے۔ تھینک یو۔